السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کے ٹی جی اسلامک سے میں ہوں محمد معاذ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے بیرون ملک جانے کا وظیفہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے پاسپورٹ بناتے ہیں، اپنے کاغذات پورے کرتے ہیں، اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو کچھ دشواری پیش آتی ہے۔ تو ہم نے بیرون ملک جانے کے لیے پہلا وظیفہ بھی آپ کو سکھایا تھا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یہاں ایک لنک مل جائے گا آپ کو، اس پر کلک کر کے آپ پہلی وظیفہ میں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو آسان لگے وہ وظیفہ کر لے، یا اگر یہ وظیفہ آپ کو آسان لگے تو یہ وظیفہ کر لے۔ اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے ویزا پروسیس میں جو پریشانی ہے، جو دشواری ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو اس کو ضرور لائک کریں، اور آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت ہو تو چینل پیج میں جائیے، ادھر آپ کو بہت سے سارے وظائف ملیں گے، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا مقصود وظیفہ نہیں مل رہا تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیجئے تاکہ وہ وظیفہ ہم آپ کو جلدی لا سکیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس وظیفے میں آپ نے دو اعمال کرنے ہیں۔ پہلا نمبر عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کی نماز حاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ نماز حاجت آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ اشراق کے وقت ہو، یا عصر کی نماز کے سے پہلے ہو، یا ظہر کی نماز کے بعد ہو۔ جس وقت میں نفل ادا ہو سکتے ہیں اس وقت آپ 2 رکعت کی نماز حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہو گیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، کسی بھی وقت آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ القریش کی تلاوت، جو کہ قرآن کی بابرکت صورت ہے، آخری 10 صورتوں میں سے دوسرا نمبر صورت ہے سورہ قریش۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یاد کریں، ورنہ تو آپ قرآن سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سورہ کو آپ نے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ 5 نمازیں ہیں، دن میں آپ نے 5 مرتبہ یہ سورت پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ عمل جو ہے 2 رکعت نماز حاجت روزانہ اور سورہ قریش کی تلاوت ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اس عمل کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ویزا پروسیس میں جو بندش، جو دشواری ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنی مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ قریش کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی وظیفہ ہے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ویزا پروسیس میں جو دشواری، جو بندش ہے، وہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔